شہر سے باہر الفانسو اور اس کے حواریوں کے شب خون کو ناکام بنانے اور اسے بدترین شکست دینے کے بعد اس سے اگلے روز امیر یعقوب المنصور نے الفانسو کے خلاف فیصلہ کن قدم اٹھانے کا عزم کر لیا۔ فجر کی نماز کے بعد امیر یعقوب المنصور نے طلعت شہر کے دروازے کے سامنے منجنیقیں نصب کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ یہ حکم ملتے ہی لشکری حرکت میں آئے۔ آن کی آن میں امیر کے حکم کی تعمیل کر دی گئی۔ پھر صبح کے کھانے کے بعد امیر یعقوب المنصور ان منجنیقوں میں سے جو سب سے بڑی تھی اس کے پاس آن کھڑا ہوا۔ اس موقع پر اس کے ساتھ عبداللہ بن یعقوب، عبد الرحمن بن یوسف اور سلیم بن طریق کے علاوہ کچھ دیگر سالار اور ساتھی بھی تھے۔ امیر یعقوب المنصور تھوڑی دیر تک بڑی منجنیق کا جائزہ لیتا رہا۔ لمحہ بھر کر اس کی نگاہیں اپنے سامنے طلعت کے شہر کی فصیل پر جم گئی تھی۔ اس کے بعد اپنے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے امیر یعقوب المنصور کہہ رہا تھا: عزیزان من، اس میں کوئی شک نہیں کہ گزشتہ دن الفانسو اپنے شب خون کی ناکامی ہمارے ہاتھوں بدترین شکست اٹھانے کے بعد شہر میں محصور ہو گیا ہے۔ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ طلعت کی فصیلوں کو ہم عبور نہ کر سکیں گے اور ان کے پیچھے اپنے آپ کو محفوظ خیال کرتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ خداوند قدوس نے چاہا تو آج الفانسو کے ساتھ ہماری جنگ کا آخری دن ہوگا۔ امیر کچھ کہتے کہتے رکا۔ ایک بار پھر اس کی نگاہیں طلعت شہر کی فصیل کے برجوں پر جم گئی جہاں الفانسو کے لشکری اور تیرانداز مستعد کھڑے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے امیر یعقوب المنصور کے چہرے پر تنزیہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، شاید وہ کوئی آخری فیصلہ کر رہا تھا۔ پھر باری بار اس نے اپنے سالاروں کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد اس کی آواز گونج گئی: عزیزان من، میں طلعت شہر پر منجنیقوں کے ذریعے سنگ باری کا حکم دینے والا ہوں۔ اس سلسلے میں تمہارے پاس کوئی تجویز ہے؟ یعقوب المنصور کے ان الفاظ کے خلاف کسی نے کوئی احتجاج نہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ سارے سالار اس پر متفق ہیں۔ پھر یعقوب المنصور نے اپنے فیصلے کو آخری شکل دی۔ پہلے اس نے ایک عجیب سے جذبے اور ارادت مندی میں تکبیر بلند کی، ساتھ اس نے منجنیق چلانے والوں کو سنگ باری کا حکم دے دیا تھا۔ پہلے اس بڑی منجنیق کے دائیں بائیں جو چھوٹی منجنیقیں کھڑی تھیں وہ بھی شہر پر پتھر اگلنے لگی تھی۔ جب یعقوب المنصور نے طلعت شہر پر سنگ باری شروع کروائی تھی تو اس وقت طلعت شہر کے قصر میں ایک بہت بڑے کمرے کے اندر الفانسو، اس کے اہل خانہ، طلعت شہر کا سب سے بڑا بشیپ، بڑے بڑے پادری، راہب، سالار اور عمرہ جمع تھے۔ سب اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ شہر کو یعقوب المنصور سے کس طرح بچایا جائے۔ ہر کوئی اس بات پر متفق تھا کہ طلعت شہر کو فتح کیے بغیر یعقوب المنصور پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پادری، راہب اور شہر کا بشیپ یہ مشورہ دے رہے تھے کہ اگر یعقوب المنصور کی ماضی کی کارکردگی کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات بالکل واضح اور پختہ ہو جاتی ہے کہ وہ کسی بھی صورت طلعت شہر کو فتح کیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ بشیپ، پادریوں اور راہبوں کے علاوہ قصر کے اس کمرے میں جس قدر سالار، روسا اور شہر کے عمرہ بیٹھے تھے، انہوں نے بھی الفانسو کو یہ مشورہ دیا کہ یعقوب المنصور کے سامنے ہتھیار پھینک دیا جائے، صلح کی درخواست کی جائے اور اگر یعقوب المنصور اس کو مان لے تو اپنے گزشتہ اعمال کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ شہر کے بشیپ، پادریوں اور راہبوں، سالاروں اور عمرہ کی ساری گفتگو پر الفانسو عجیب سے اذیت ناکی کی حالت میں کھڑا تھا۔ کچھ دیر تک وہ گردن جھکا کر کچھ سوچتا رہا۔ اس نے اپنی دائیں جانب اپنی ماں، اپنے بیٹیوں اور اہل خانہ کی طرف دیکھا۔ اس موقع پر کوئی اور نہ بولا۔ الفانسو کی ماں بول پڑی: الفانسو، میرے بیٹے میں بوڑھی ہو چکی ہوں، قبر کے کنارے کھڑی ہوں، مجھے اپنی موت کا کوئی ڈر، کوئی خدشہ نہیں ہے، پر میں اس وقت سے ڈرتی ہوں جب مسلمان شہر کو فتح کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوں گے تو تمہاری گزشتہ دنوں اور ماضی کی بدعمالیوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ایسا جبر کریں گے جس کی ہولناکی سے میں ابھی سے لرزہ اور خوفزدہ ہو رہی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ تمہیں بہترین مشورے دیے گئے ہیں۔ ہماری بچت، ہمارا سکون، ہماری بہتری اسی میں ہے کہ شہر فتح ہونے سے پہلے امیر یعقوب المنصور سے معافی کی درخواست کی جائے۔ مجھے امید ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اپنی ماں کے ان الفاظ پر الفانسو کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کچھ دیر تک اس نے مزید سوچا، پھر قصر میں اس کی آواز گونج گئی: میں جانتا ہوں کہ یعقوب المنصور ایک جرئی، ایک باہمت حکمران ہے۔ اس کی گزشتہ کارروائیوں کو اگر سامنے رکھوں تو میرا اپنا بھی دل کہتا ہے کہ وہ طلعت شہر کو فتح کیے بغیر پیچھے نہ ہٹے گا، پر اس سے صلح کی درخواست کس طرح کی جائے؟ میں جانتا ہوں کہ وہ ہمارے خلاف سخت کارروائی کرے گا، اس لیے کہ ماضی میں ہم بار بار اس کے علاقوں پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ میرا دل یہ بھی کہتا ہے کہ وہ ہر صورت میں ہم سے انتقام لے گا اور شہر فتح کر کے ہمیں رسوا کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ الفانسو کے خاموش ہونے پر شہر کا بشیپ بول پڑا: الفانسو، یہ کام میرے ذمہ چھوڑ دو۔ مجھے امید ہے کہ میں شہر کے لیے یعقوب المنصور سے معافی نامہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، پر تم صرف اس بات پر آمادہ ہو جاؤ کہ تمہاری بیوی، ماں، تمہاری بیٹیاں میرے ساتھ یعقوب المنصور کے پاس جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی صورت میں یعقوب المنصور سے معافی مل سکتی ہے۔ شہر کو بچانے اور زندہ رہنے کے الفانسو سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے بشیپ کی اس تجویز سے اتفاق کیا اور اسے اجازت دے دی کہ یعقوب المنصور سے معافی نامہ حاصل کرنے کے لیے
وہ اس کی بیوی، ماں اور بیٹیوں کو ساتھ لے جا سکتا ہے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد قصر کی اس مجلس کو برخاست کر دیا گیا۔ امیر یعقوب المنصور کی حکم پر منجنیق طوفانی انداز میں شہر پر سنگباری کر رہی تھی۔ گو الفانسو نے گزشتہ دنوں میں طلایہ کی فصیل کو خوب مضبوط بنا رکھا تھا، لیکن شہر کی فصیل زیادہ دیر تک منجنیقوں کی اس سنگباری کے سامنے ٹھہر نہ سکی اور جلدی جگہ جگہ سے مختلف اطراف میں شکاف پڑ گئے۔ جب مزید سنگباری کی گئی تو شہر کی فصیل میں اتنے بڑے شکاف پڑ گئے جن کے اندر سے کوئی بھی لشکری بآسانی گزر کر شہر پر حملہ آور ہو سکتا تھا۔ یہ صورتحال شہر والوں کے لیے اذیت ناک اور مسلمانوں کے لیے حوصلہ مندی کی تھی۔ شہر کی فصیل کا جگہ جگہ سے ٹوٹنا تھا کہ شہر کے اندر ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ لوگ چیخو پکار کرنے لگے، اپنی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ گرجوں کے اندر بڑی بڑی گھنٹیاں بج اٹھی تھی، ہر کوئی ایک دوسرے سے پناہ اور خیریت کی گفتگو کرنے لگا تھا۔ شہر کے اندر ایک بے چینی اور ہلچل برپا تھی۔ اچانک امیر یعقوب المنصور نے شہر پر سنگباری رکوا دی اور منجنیقیں چلانے والوں کو کام بند کرنے کا حکم دے دیا۔ امیر کے حکم کی فوراً تعمیل ہوئی، شہر پر سنگباری بند کر دی گئی۔ اس کے بعد امیر المنصور شہر کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے باقی لوگوں نے بھی اس سمے دیکھا تو دنگ رہ گئے، اس لیے کہ شہر کی فصیل کے اس حصے پر جو ابھی تک محفوظ تھا سفید جھنڈے اور نیزوں پر انجیل بلند ہوتی دکھائی دینے لگی تھی۔ جب شہر کی فصیل پر سنگباری تھم گئی تو سب کے سب دیکھتے ہی دیکھتے شہر پناہ کا جنوبی دروازہ کھلا۔ شہر کے اندر سے کچھ لوگ گروہ بنا کر اس سمت بڑھے جہاں امیر یعقوب المنصور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ آنے والوں میں جو آگے آگے تھا اس کے ہاتھ میں سلیب تھی اور سلیب پر سفید جھنڈا لہرا رہا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے امیر یعقوب المنصور کے چہرے پر عجیب سی خوشگوار سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر اپنے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، شہر پر سنگ باری نے اپنا کام دکھایا ہے کہ الفانسو صلح پر آمادہ ہے۔ میرے خیال میں شہر پر سنگ باری سے جو شکاف پڑے ہیں اس سے پہلے ہی الفانسو شہر صلح کی گفتگو کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بہرحال جو وفد ہماری طرف آ رہا ہے اسے آنے دو، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ یعقوب المنصور خاموش ہو گیا اور آنے والوں کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ قریب آئے تو امیر یعقوب المنصور انہیں دیکھتے دنگ رہ گیا، اس لیے کہ ان کے آگے آگے سلیب سفید جھنڈا لہرا کر چلنے والا کوئی پادری یا بشپ لگتا تھا، جبکہ اسے پیچھے 2 عورتیں اور 3 بچیاں تھیں، پانچوں ننگے سر اور برہنہ پا تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے امیر یعقوب منصور کے سامنے آن رکے۔ ان 5 عورتوں کے ساتھ جو مرد تھا جو اپنے حلیے سے بشپ لگتا تھا، جس نے سلیب اٹھا رکھی تھی، بالکل امیر یعقوب منصور کے سامنے رکا، پھر اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بول پڑا، اے مسلمانوں کے امیر، میں طلایہ شہر کا بشپ ہوں اور میرے ساتھ یہ آنے والوں میں جو بوڑھی خاتون ہے یہ الفانسو کی ماں، اس کے ساتھ الفانسو کی بیوی اور بیٹیاں ہیں۔ امیر یعقوب منصور، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا حکمران الفانسو اپنی شکست کو تسلیم کرتا ہے اور ماضی کی اپنی غلطیوں پر شرمندہ اور معافی کا خواستگار ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیشہ آپ کا فرما بردار بن کر رہے گا۔ میں آپ سے گزارش اور التماس کرتے ہوئے اپنے رب، اپنے رسول کے لیے الفانسو کو معاف کر دیں۔ بشپ تھوڑی دیر کے لیے رکا، کچھ سوچا، پھر وہ امیر یعقوب المنصور کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، مسلمانوں کے عظیم امیر، میں آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ جس قدر بھی جنگیں ہوئی ان میں غلطی الفانسو اور پرتگال کے حکمران سینکو کی تھی۔ ان کی ان غلطیوں کے جواب میں آپ الفانسو پر جو بھی خراج مقرر کریں گے وہ ہر سال باقاعدگی سے ادا کرتا رہے گا۔ الفانسو، اور ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آپ جیتے وہ ہارا۔ میں آپ پر یہ بھی واضح کر دوں کہ الفانسو بھی تسلیم کرتا ہے کہ مراکش سے اٹھنے والے طوفانوں کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بشپ کی اس گفتگو سے امیر المنصور متاثر ہوا تھا۔ کچھ دیر تک وہ سب کا جائزہ لیتا رہا، پھر وہ اپنے سالاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہمارے معاملہ بڑی شرمندگی کا ہے کہ الفانسو کی ماں، اس کی بیوی اور اس کی بیٹی ہمارے سامنے ننگے پاؤں اور برہنہ سر کھڑی ہیں۔ پہلے ان کی برہنگی کو ڈھانپو، پھر ان کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں۔ اس پر سلیم بن طریق، امیر یعقوب المنصور کا بیٹا عبداللہ، چچا عبد الرحمن بن یوسف، قاضی ماد الدین سب آگے بڑھے اور اپنے اپنے فالتو کپڑوں سے عورتوں کی برہنگی کو ڈھانپ دیا۔ امیر یعقوب المنصور کے کہنے پر جب عورتوں کے سر ڈھانپ دیے گئے، اس موقع پر اس کی بڑی ماں کچھ کہنا چاہتی تھی کہ الفانسو کی بیوی بول پڑی، اے مسلمانوں کے عظیم حکمران، اے مسلمانوں کے انصاف پسند امیر، میں آپ سے گزارش اور التماس کرتی ہوں کہ میرے شوہر الفانسو کی ماضی کی غلطیوں اور حال کی خطاؤں کو درگزر کر دیجیے۔ اگر آپ اسے معاف کر دیں تو میں جانوں گی کہ یہ آپ کی بڑائی ہوگی اور ہم پر آپ کا احسان ہوگا جسے ہم کبھی بھی فراموش نہ کر سکیں گے۔ الفانسو کی بیوی کے الفاظ پر امیر یعقوب المنصور گردن جھکا کر کچھ دیر سوچتا رہا۔ بار بار وہ اپنی زبان کاٹ رہا تھا۔ اس کے بعد کچھ سوچتے ہوئے اس کے غصے اور تفکرات میں ڈوبی آواز ابھری، یہ الفانسو بھی عجیب سرشت اور خصلت کا انسان ہے۔ اس نے بار بار ہم سے ٹکرانے کی کوشش کی اور ہر بار اس کے مقدر میں ہم نے شکست اور فراری لکھا۔
قدرت بار بار الفانسو کو شکست ہمکنار کرتے ہوئے ایک طرح کی تنبیہ کرتی رہی، لیکن اس بدبخت انسان اور حکمران نے ان شکستوں سے کبھی عبرت حاصل نہ کی، کبھی ان رسوائیوں سے بھاگنے کی کوشش نہ کی۔ بار بار کی شکستوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے جنگوں سے توبہ کرتے ہوئے اپنی رعایا کی بہتری اور ان کی بھالی پر توجہ دینی چاہیے تھی، لیکن ایسا کرنے کے بجائے اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو اور اپنے حواریوں کو قبرستان میں دفن کر دینے کو ترجیح دیتا رہا۔ الفانسو کی بیوی: تمہارا الفانسو کی ماں اور اپنے بیٹوں کے ساتھ ننگے پاؤں آنا یقیناً ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے، پر میں کیا کہوں، ساری غلطیاں تمہارے شوہر الفانسو کی ہیں۔ وہ بیکار اپنے گھوڑے دوڑاتا رہا۔ اس نے ہمیشہ میری عوام کو ہدف بنایا اور ہر بار میں نے اس کی جرأتوں کے اس کے حملوں کے جواب میں اس کے اونگتے ضمیر کو جھٹکا دے کر اس کی جان کو ہدف بنایا۔ یعقوب المنصور کچھ کہتے کہتے رک گیا، اس لیے کہ ایک مسلح جوان آیا۔ اس نے عبداللہ کے کان میں کچھ خسر پسر کی، جس کے جواب میں عبداللہ کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آنکھوں میں اپنے باپ سے اجازت لے کر وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عبداللہ پھر لوٹا۔ اس وقت تک امیر یعقوب المنصور خاموش رہا۔ بشیپ الفانسو کی ماں، بیوی اور بیٹے بھی چپ چاپ بیٹھی رہی۔ شاید امیر یعقوب المنصور بھانپ گیا تھا کہ اس کا بیٹا اس طرح جو اٹھ کر باہر گیا ہے تو ضرور کوئی اہم کام یا خبر ہے۔ جب وہ لوٹا تو تب اس نے سرگوشی میں اپنے بیٹے کو مخاطب کیا: اے فرزند عزیز، خیریت ہے؟ عبداللہ کے چہرے پر اس موقع پر گہری مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں خوشیاں ناچ رہی تھی۔ اپنا منہ اپنے باپ امیر یعقوب المنصور کے کان کے قریب لے گئے، پھر سرگوشی کی: امیر محترم احمد بن سعید کی طرف سے مخبر آیا ہے۔ وہ یہ خبر لے کر آیا ہے کہ احمد بن سعید، کراکوش اور حسام بن زرار نے سینکو کو بدترین شکست دی ہے۔ یہ جنگ جبل بشارات کے غربی کناروں کے قریب ہوئی۔ آنے والا کہتا ہے کہ احمد بن سعید نے سینکو کو شکست دے کر اس کا تعاقب کیا اور ان کا خوب قتل عام کیا۔ اس کے ہاتھ خوب مال غنیمت لگا ہے۔ یہی وہ خبر تھی جو قاصد لے کر آیا ہے۔ پھر دھیمے سے لہجے میں جنگ کے متعلق عبداللہ نے سنایا۔ اس کے متعلق تفصیل اپنے باپ یعقوب المنصور سے کہہ دی تھی۔ ساری تفصیل سن کر المنصور تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا اور اس خبر سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ اس کے بعد سنبھلا اور الفانسو کے بشپ کو مخاطب کرتے ہوئے دوبارہ کہہ رہا تھا: تم پادری، راہب اور مذہبی لوگ بھی عجیب ہو۔ اپنے لوگوں، اپنے عوام اور اپنے چاہنے والوں، اپنے ارادت مندوں کو تم لوگ جگ کے بدلے روٹی دینے والے ہو۔ آنے والے بشپ، اگر میں کوئی غلط بات کروں تو میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں، مجھے ٹوک دینا۔ میں بھی یہ کہتے ہوئے فخر محسوس کروں گا کہ تم ہی لوگ سرکش اور بغاوت کے گیت گا گا کر قوموں کے درمیان جنگوں، لڑائیوں اور نہ ختم ہونے والی رزم کا سلسلہ کھڑا کرتے ہو۔ تم ہی لوگ بیچارے عام لوگوں کو مفلوق الحال اور یورش کا شکار بنا دیتے ہو۔ اسپین کی سرزمین تو ایک طرف رہی، تمہارے ذہن میں یہ ہوگی کہ الفانسو اور سینکو کو ہم نے کئی بار شکست دی، لیکن ہر بار تمہارے کہنے پر، تمہارے انگیخت کرنے پر وہ ہمارے سامنے آن کھڑے ہوئے اور ہر بار انہیں ہم نے ذلت اور شکست سے دوچار کیا۔ اسپین کو چھوڑ کر ذرا فلسطین پر نگاہ رکھو۔ فلسطین میں کیا بار بار جنگ نہیں کرائی گئی؟ کیا تم ہی لوگ اپنے عوام میں مذہبی جنون پیدا کر کے ان کا خون نہیں بہاتے ہو؟ تھوڑی دیر پہلے جو جوان آیا تھا وہ یہ خبر لے کر آیا کہ میرے سالار احمد بن سعید نے پرتگال کے حکمران سینکو اور سارے سالاروں اور یورپ سے آنے والے رضاکاروں کو بدترین شکست دی ہے۔ کوہستان بشارات کے قریب شکست دے کر ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان کا خوب قتل عام کیا ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پھر تم لوگ مذہبی جنون پیدا کر کے جنگ کی ابتدا کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ سنو بشپ، اسپین میں تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے۔ فلسطین میں ہمارے جنگوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ ذرا سوچو اور فلسطین کے حالات پر نظر دوڑاؤ۔ فلسطین کے جنگوں میں تمہیں کیا ملا؟ خجالت، خواری، ذلت، شکست اور ناکامی کے سوا تم لوگوں کی جھولی میں کیا گرا؟ یہ بات بھی تمہارے سامنے کہ پورا یورپ امٹ کر فلسطین کی طرف بڑھا۔ یورپ کے ہر حکمران، ہر بادشاہ نے اس جنگ کو راہبوں اور پادریوں کے کہنے پر مقدس جنگ بنانا چاہا۔ اس میں حصہ لینا اپنے لیے ایک سعادت سمجھا اور جوک در جوک، گروہ در گروہ اپنے لشکر لے کر فلسطین میں داخل ہوئے۔ لیکن ہمارے عزیز بھائی صلاح الدین نے اپنے جذبہ ایمانی سے ان سب پر ایسی ضربیں لگائیں کہ کسی کو ان کے سامنے سر اٹھانے کی جرات نہ ہوئی۔ یہ بات بھی آیا ہے کہ تم لوگ اپنے وسائل عسکری اور انفرادی قوت میں ہمارے بھائی صلاح الدین سے 20 گنا زیادہ ہونے کے باوجود اس کے آگے آگے بھاگتے رہے، اور آخر اسلام کے اس بطل عظیم اور مرد نے تم لوگوں کو نئے ذلت اور بے سر و سامانی کے ساتھ ارض فلسطین سے ہمیشہ کے لیے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود، اتنی ذلت اٹھانے کے بعد، اتنی بھیانک شکست دیکھنے کے باوجود تم لوگوں نے عبرت نہ پکڑی اور اندلس کو اپنا ہدف بنا لیا۔ لیکن اپنے خداوند قدوس کا شکر گزار ہوں کہ ہم نے بھی تمہاری حالت فلسطین جیسی کر دی ہے۔ امیر یعقوب المنصور کے اس گفتگو سے الفانسو کا بشپ یہ محسوس کر رہا تھا کہ امیر منصور انتہائی غصے اور غضبناکی میں ہے، لہٰذا وہ کسی بھی صورت انہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ خیالات اس بشپ نے امیر یعقوب المنصور کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا۔
फिक्र मंदी और शर्मिंदगी में गर्दन झुकी हुई थी। इसने अपने हाथों इस मौका पर जो स्लीप पकड़ रखी थी वो भी कपकपा रही थी। थोड़ी देर तक खामोश रहा। इस खामोशी से फायदा उठाते अल्फांसो की बीवी ने अमीर याकूब मंसूर की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मुसलमानों के अजीम अमीर, ये मेरी 3 बेटियां हैं। साथ ही इसने मेरी तीनों बेटियों की तरफ इशारा किया। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मेरी इन बेटियों के बदले मेरे शोहर को माफ़ कर दीजिए। मेरी तीनों बेटियों को अपने बेटों, अपने सालारों में किसी के साथ ब्याह दीजिए और मेरे शोहर की खताओं को माफ़ कर दीजिए। अल्फांसो की बीवी की तरफ से ऐसी गुफ्तगू थी जिसने अमीर याकूब अल मंसूर को हिलाकर रख दिया था। इस बार अल्फांसो की बीवी की तरफ देखते हुए इंतहाई मुतासिर कुन अंदाज में अमीर याकूब अल मंसूर बोल पड़ा, सुन अल्फांसो की बीवी, हम ऐसे लोग नहीं हैं जैसा तुम समझ रही हो। मैं जानता हूँ ये पादरी, ये राहिब, ये बिशप मुसलमानों की तस्वीर तुम्हारे सामने मैली करके पेश करते हैं। ये लोग ये तासुर पेश करते हैं कि हम लोग लड़ाई झगड़े की इब्तिदा करने वाले हैं। हालांकि ऐसा ये लोग खुद करते हैं। अपने बेटे को लेकर अपने शोहर अल्फांसो के पास चली जाओ। तुम्हारा यहाँ आना ही हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस है। तुम्हारे यहाँ आने को हम नाकाम नहीं जाने देंगे। जैसा कि अल्फांसो की माँ भी इससे पहले बहुत कुछ कह चुकी है, मैं तुम्हारी बातें भी सुन चुका हूँ, लिहाजा मैं अल्फांसो की खताएं माफ़ करता हूँ। गो शहर की फसील मिसमार करके इसे गिरा के हम तुलैतरा शहर को बज़ोर शमशीर फतह कर चुके हैं और इस वक्त शहर में कोई ऐसी कुव्वत नहीं जो हमारी राह रोक सके। लेकिन क्योंकि तुम अपनी बेटियों को नंगे सर नंगे पाँव यहाँ लेकर आई हो, लिहाजा तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों के एहतराम में मैं अपने लश्कर के साथ शहर में दाखिल नहीं होऊंगा। अल्फांसो की बीवी में आज यहाँ से कूच कर जाएंगे। औरतें किसी कौम की भी हों काबिल एहतराम होती हैं, लिहाजा हम भी तुम्हारा एहतराम करते हो, तुम्हारी बात मानते हैं। एक बात याद रखना, वापस जाकर अपने शोहर से कहना कि अगर इसने फिर कभी अपनी खबासत का मुजाहरा किया तो हमारी जिबिलत फ़ौरन में खींच कर इसकी तरफ लाएगी और हम इसकी हालत शिकस्ता इमारत जैसी कर देंगे। अल्फांसो को वापस जाकर यह भी कहना कि तेज़ आंधियाँ सिर्फ इन्हीं ईवानों को गिराती हैं जो शिकस्ता हो चुके हों। हमारे यहाँ तो बार बार शिकस्त खाने के बाद अल्फांसो और सैंकू दोनों की हालत इन ईवानों से भी बदतर हो चुकी है। अल्फांसो की बीवी अमीर याकूब अल मंसूर के अल्फाज से ऐसी मुतासिर हुई कि कुछ देर तक न बोल सकी। फिर शुक्रगुजारी के अंदाज में इसने अपने सर को झुकाए रखा। फिर इसकी रोती एक तरह की सी बैन करती आवाज़ सुनाई दी, अमीर मोहतरम, खुदाबंद आपके जलाल को आकाश से बुलंद और आपकी इज्जत को समंदर की तरह बढ़ाए। यहाँ तक कहते कहते अल्फांसो की बीवी को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि इसकी बेटियों में से एक नहायत मुतासिर अंदाज में अमीर याकूब अल मंसूर को मुखातिब करते हुए बोल पड़ी, अमीर मोहतरम, आप और आपके साथी एक अजीम कौम के सपूत हैं। काश मैं इनके बजाय आप लोगों में पैदा होती। काश मैं आप लोगों में से किसी की बीवी, किसी की बहन, किसी की माँ बनती। ये कहने के बाद अल्फांसो की वो बेटी कुछ देर के लिए रुकी, फिर सिलसिला कलाम जारी रखते हुए रोती आवाज़ में कह रही थी, हमारे पादरी, हमारे राहिब और हमारे बड़े यही बताते रहे कि मुसलमान इंतहा दर्जा के जालिम, खूंखार और सरबरियत पसंद है। हमें यही बताया गया कि मुसलमान तारीख गुफाओं से निकल कर हमारा खून करने वाले वहशी हैं। लेकिन यहाँ आप लोगों से मिलने के बाद पता चला कि जो हमें बताया गया, जो हमें पढ़ाया गया, इसका बिल्कुल उलट है। मैंने जो यहाँ आकर देखा इसके मुताबिक मुसलमानों के अमीर, मुसलमान यकीनन नगमों के काफलों जैसे नरम रो, हुस्न कायनात जैसे मेहरबान, गुलरंग लम्हा जैसे हमदर्द। मैं समझती हूँ कि हमारे ही लोग अपनी अना के जिंदान को ऊंचा दिखाने के लिए, अपनी नंगी भूखी तहजीब और बेहयाई को दागदार करने पर पर्दा डालने के लिए मुसलमानों को मुख्तलिफ नाम देते हुए उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हमें यह बताया गया कि मुसलमान फूलों को मसलने वाले, मुफलिसों को कुचलने वाले, बेगुनाहों का खून करने वाले। लेकिन अब पता चला कि ऐसा मेरी कौम के लोग सिर्फ अपने जुल्म सितम, सफाकी, फरेबकारी पर पर्दा डालने के लिए करते हैं। अल्फाज के अंबार झूठ के खूनी नाटक से दिल बहलाते रहे हैं। मेहरबान अमीर, मैं आपसे मुलाकात अपनी लिए एक सादत ख्याल करती हूँ। आप लोग यकीनन बेहयाई के बाज़ारों में शराफत के नकीब, जहरीले अजियत खानों में मेहरबानी और मोहब्बत की सदा और उम्रों के भागते ताकि गर्दिश में इंसानियत के बुलंद मेयार और वक़ार की अलामत है। मैं आप लोगों के वक़ार, आपकी अजमत और आपकी मेहरबानी, आपकी रहमदिली और आपकी जिंदा दिली को सलाम करती हूँ। अमीर मोहतरम, जिस तरह आप और आपके सलारों ने हमारे सरों को ढांपा है, इस तरह तो मेरी कौम के अफराद भी नहीं किया करते। हमारे हाथों सरों से दुपट्टे नोचे जाते हैं। औरत की इज्जत, उसके वक़ार, इसकी इस्मत, इसके नामूस की कोई वक़्त नहीं, कोई कदर नहीं। मैं एक बार फिर अमीर मोहतरम आपकी इंसानियत के वक़ार को सलाम पेश करती हूँ। यहाँ तक कहते कहते अल्फांसो की बेटी रो पड़ी। फिर इस पर ऐसी दिक्कत तारी हुई कि इसकी आंखों से आंसू बह निकले। इसके बाद वो फूट फूट कर रोई थी। इसकी तरफ देखते हुए इसकी बहनें, इसकी माँ, इसकी दादी यानी अल्फांसो की माँ भी ज़ारों की तरह रोने लगी। इनकी इसी कैफियत पर अमीर याकूब अल मंसूर और दीगर सालार भी मुतासिर हुए बगैर न रह सके। फिर अमीर याकूब अल मंसूर ने इनकी तरफ मेहरबानी और रहमदिली से देखते हुए तकरीबन भराई हुई आवाज़ में कहा, जाओ, वापस लौट जाओ मेरी बच्चियों।
इस पर अल्फांसो की माँ बेटियों और बेटियों ने बिशप की तरफ इशारा किया। बिशप जानने के लिए पलटा। इसके पीछे भी जब सब भी होली इस तरह वो याकूब अल मंसूर के पास से चली गई थी। शाम तक अमीर याकूब अल मंसूर ने वहीं पड़ाव किए रखा। अगर याकूब अल मंसूर चाहता तो अपने लश्कर के साथ तुलैतला में दाखिल हो सकता था। दुनिया की कोई ताकत इसे न रोक सकती थी, इसलिए कि इसने शहर की फसील के अंदर जगह जगह संगबारी से रास्ते बना दिए थे और अल्फांसो में इतनी ताकत और सकत ना थी कि वो अमीर याकूब अल मंसूर का रास्ता रोक सकता। लेकिन यहाँ अमीर ने बेहतरीन शराफत का मुजाहरा किया। अगर यही हालत कभी अल्फांसो की मुसलमानों के खिलाफ तो मुसलमानों को शहर को रोंद कर रख देता और कत्लेआम करता। लेकिन यहाँ अमीर याकूब अल मंसूर बिल्कुल मुख्तलिफ था। जब शाम हुई तो अमीर याकूब अल मंसूर ने नक्कारों की गूंज में वहाँ से अपने लश्कर के साथ कूच कर लिया था। तुलैतला शहर के नसरानी अमीर याकूब अल मंसूर के सलूक से बेहद खुश और बेहद मुतासिर हुए। जिस वक्त अमीर अल मंसूर अपने लश्कर के साथ शहर के निवास से कूच कर रहा था, इस वक्त शहर के नसरानी अपने घरों की छतों पर खड़े इसे कूच करता देख रहे थे। इनकी बदबख्ती के इन पर अल्फांसो और सैंको जैसे हुक्मरान मुसल्लत थे जो बार बार जंग की इब्तिदा करते और बार बार जिल्लत में शिकस्त उठाने पर शर्मिंदगी महसूस करने वाले ना थे। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।